الحراب آواز بلند صلوات امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں آشنا کیا، سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی جس کے صدقے میں ہم یہاں اس فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی ام الائمہ کی شہادت کی مناسبت سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا دنیا اور آخرت میں ہمیں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. انشاءاللہ آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی زندگی کے اندر وقت کے امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی سعادت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے حکمت کے ساتھ دانائی، علم، قدرت کے ساتھ جو نظام خلق فرمایا ہے وہ نظام قوانین کے اوپر مشتمل ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں زندگی میں اتفاق لگتی ہیں، حادثہ لگتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے بلا کسی سبب ایسے ہی ہو گیا، لیکن خدا متعال کے نظام کے اندر کوئی چیز بلا سبب ممکن نہیں. جو کچھ انجام پاتا ہے وہ قانون کے تحت انجام پاتا ہے، کسی نہ کسی علت کی وجہ سے انجام پاتا ہے. اور یہ جو قانون اور علت کا دائرہ کار ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جس کو میں اور آپ شاید
حادثے میں قرار دیں، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو چاہے ظاہری طور پہ دین سے نہ ہو، ان سب کی کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شاید کل میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری اور آپ کی زندگی میں جو عبادتوں کی تبدیلیاں آتی ہیں، شاید ہم نے سوال جواب کے سلسلے میں عرض کیا تھا، جو عبادتوں کے سلسلے میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی کسی قانون کے تحت آتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں آج کوئی عبادت اچھے طریقے سے انجام دوں اور کل خدا نہ کرے نعوذ باللہ وہی عبادت میں اچھے طریقے سے انجام نہ دے سکوں، یا مثلا آج تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کل میں وہ نہیں پڑھ سکا، اب اس میں یا تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ اس کی کوئی علت نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اتفاقاً ایسا ہو گیا جو میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں کوئی علت آتی ہے، کوئی سبب آتا ہے، لیکن ہم اس علت اور سبب کو بجائے یہ کہ معنویت، روحانیت، خدا سے رابطہ، دین اس کے اندر ڈھونڈیں، کسی اور طرف بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں یہ سوچوں گا کہ کل میں بہت زیادہ تھک گیا تھا جسمانی طور پر، اس لیے میں آج صبح نہیں اٹھ پایا، اور ایسے موقع پہ شاید ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اگر خدا چاہ رہا ہوتا کہ میں اٹھوں، وہ میری عبادت کو انجام دلوانا چاہتا ہوتا، تو کیا جسم کے تھکنے سے واقعاً سوتا رہ جاتا؟ کیا خدا کو اٹھا نہیں دینا چاہیے تھا؟ یا خدا اٹھا نہیں سکتا تھا؟ میں اٹھا دیتا۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر میری فلائٹ اگلے دن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والی رات میں بہت تھکاوٹ ہوتا ہوں لیکن پھر بھی اٹھ جاتا ہوں۔ تو اگر جسم کے تھکنے سے اٹھنے نہ اٹھنے کا کوئی تعلق، واضح تعلق ہے، تو نماز ہی کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں، لیکن شاید ان کا تعلق حقیقت سے اتنا زیادہ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا۔ وہی تو میں نے آپ کی خدمت میں قانون کی بات عرض کی، یہ صرف ہماری ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ معاشروں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ معاشرے کے معاملے میں بہت پیچیدہ ہے، انسان کی ذاتی زندگی کے معاملے میں بھی کم پیچیدہ نہیں ہے، کافی پیچیدہ ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن جب ہم معاشرے کے بارے میں بات کریں تو پھر پیچیدگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں بیوی کے خطبے سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلیہ اس سے پہلے کہ عرض کروں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ معاملہ اس اعتبار سے تھوڑا سا خطرناک بھی ہے کہ ہم جو فینومیناز ہمارے سامنے آتے ہیں سوسائٹی کے اندر یا ذاتی سطح پر، ان کی انٹرپریٹیشن میں کتنا زیادہ معنویت کو دخالت دلوائیں، کتنا زیادہ اس کے اوپر انحصار کریں، اور خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس پر انحصار کرتے ہوئے مادی اسباب کا ہم انکار کر دیں یا اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک قوم کو اگر ترقی کرنی ہے تو اس کو بہرحال تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ قوم کرے کہ معنویت اور عبادات پر انحصار کرتے ہوئے وہ یہ کہے کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور ہم عبادات اور معنویات کے ذریعے سے اس ترقی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو تعلیم سے حاصل ہونا بہت زیادہ اہم چیز، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہر علت کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو آپ کو اس جگہ پہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خدا سے دعا کروں کہ خدا تو مجھے اٹھا دے لہذا میں الارم بھی نہیں لگاؤں گا، نہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے جب کسی نے ان سے کہا آ کر کہ اللہ کے رسول میں نے توکل کے بارے میں آپ کا بیان سنا اور میں آپ سے ملنے آیا اور میں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا یا اونٹ کو چھوڑ دیا، تو واپس آیا تو وہ اونٹ نہیں ملا مجھے جبکہ میں آپ سے ملنے آیا تھا، تو کیوں مجھے نہیں ملا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے پاؤں میں گرہ لگائی تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے گرہ نہیں لگائی، میں نے توکل کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے اس عام آدمی کو سمجھانے کے لیے فرمایا پہلے پاؤں میں گرہ لگاؤ پھر توکل کرو، اس کے بعد توکل کرو۔ تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں مادی اسباب کو فراہم کرنا ہے، مادی اسباب کو فراہم کرنے کے بعد یہ معاملہ آئے گا کہ آیا ہم انہی مادی اسباب پر اپنا سارا اعتماد کیے بیٹھے ہیں یا کہ نہیں،
ہم جانتے ہیں کہ ان تمام مادی اسباب کے باوجود ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اور خدا ہے جو ان اسباب کو طاقت دے گا. تو میں مثال بھی خطبے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یا اس سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ یہ کہ اگر کسی معاشرے کے اندر ناامنی پھیل رہی ہو، انسیکیورٹی پھیل رہی ہو، اس کا براہ راست تعلق ہم لوگوں کے ذہن میں کس چیز سے ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے کے اندر انسیکیور ہو گیا ہے معاشرہ، وہاں پہ لڑائی زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ وہاں پر جنگوں میں مبتلا ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی پاور کا ویکیوم بن گیا ہے، کوئی سینٹرل پاور نہیں ہے کہ جو ان کو کنٹرول کرے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا. ہم عجیب بات یہ دیکھتے ہیں کہ جو بی بی نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، بی بی کے 2 خطبے مشہور ہیں. ایک وہ خطبہ ہے جو انہوں نے مسجد میں جا کر، جو اس وقت دربار کسی صورت میں تھی، مسجد میں ارشاد فرمایا. ایک اور بی بی کا خطبہ ہے کہ جو انصار کی خواتین ان سے ملنے کے لیے گھر پر آئیں، چونکہ بی بی کی علالت کا دور تھا، جب وہ ملنے آئیں تو بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ دونوں خطبات ہمارے پاس کتب کے اندر موجود ہیں، اور الحمدللہ اردو میں بھی تالیفات ہوئی ہوئی ہیں. یہ خطبے موجود ہیں ہمارے پاس، یقیناً نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوں گے. اس ایک خطبے میں بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اگر تم علی کو حق دے دیتے تو تم میں سے ہر ایک کو اس کو حق سے زیادہ خدا دے دیتا. تم علی کو حق دے دیتے. اس کے بعد اب جو جملہ ارشاد فرمایا بہت عجیب تھا. فرمایا اب جب کہ تم نے اس حق کا انکار کر دیا، اب شمشیروں کے چلنے کا انتظار کرو. اب نیزے چلیں گے، اب شمشیریں چلیں گی. تو یہ جو نیزے چلنا ہے، شمشیر چلنا ہے، لوگوں کا مرنا ہے، گردنوں کا کٹنا ہے، جب یہ واقعہ ہو رہا ہوگا تو کیا کسی کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ایک حق کا انکار کیا؟ معمولاً لوگ اس رابطے کو نہیں سمجھ پائیں گے. یعنی معمولاً اس موقع پر جب بدقسمتی سے وہ جنگیں ہو رہی ہوں گی جس کی طرف بی بی نے اشارہ کیا ہوگا، جب وہ جنگیں ہو رہی ہوں گی تو لوگ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 11 ہجرہ میں جو ہم نے علی اور اولاد علی کے حق میں ایک ظلم کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اس وقت لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کو پولیٹیکل کی ہوگی، کوئی طاقت کے عنوان سے کی ہوگی، فلاں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس اسلحہ زیادہ آ گیا، اس نے اسلحے کی وجہ سے یہ کام کر دیا. نہیں سمجھے ہوں گے کہ اگر یہ روکنا بھی چاہتے تو یہ جنگ نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ اس جنگ کی ابتدا اس حق کے انکار سے تھی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے معین کیا تھا. کیا ہم لوگوں کا ذہن اس طرح سے سوچ پاتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر آنے والی مختلف تبدیلیوں کو ان معنوی اسباب کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے. اور اب دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس بات کا انکار نہیں ہے. میں یہ انکار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر مادی اسباب کی جو میٹیریل ریزننگ ہے اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، اسے قبول کرتے ہیں، اس کی اہمیت ہے. اگر کسی قوم کو ترقی کرنی ہے تو اسے ایجوکیشن لینی ہوگی، اگر دشمن سے لڑنا ہے تو مادی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، یہ سب باتیں تو قبول ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی معنوی اثر بھی ہے یہاں پر؟ تو بیوی کے اس خطبے کے اندر واضح طور پر بیان کیا کہ ہاں معنوی اثر ہے. جب کسی حق کا انکار ہوگا، اس حق کے انکار کے نتیجے میں معاشرے میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور معاشرے کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جتنا بڑا حق انکار کیا گیا، جتنی بڑی ذمہ داری کو ٹھکرایا گیا، جتنے بڑے حکم کو پامال کیا گیا، اسی حساب سے معاشرے کے اندر بدقسمتی بھی آئے گی. اور اسی کے بالکل اپوزٹ میں چلے جائیے کہ اگر کسی حق کو قبول کر لیا گیا تو پھر معاشرے میں برکتیں آئیں گی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیتے۔ اب ذرا تصور کیجئے، زمین اور آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی، کیوں نازل ہوں گی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی زیادہ پروڈیوس کیے ہیں۔ یہ بھی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنے ہیں، لیکن خدا متعال فرما رہا نہیں، اس میں پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان اور تقوی کو پریفرنس دی۔ تو اگر یہ ایمان اور تقوی کا انکار کرتے ہوئے اس کام کو کریں گے تو کیا یہ خدا کا رزق نصیب ہوگا انہیں؟ نہیں، پھر یہ نصیب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ظاہر ہے آپ کے ذہن میں فوراً یہ آئے گا کہ نہیں، ہم نے بہت سارے کفار کو یہ رزق حاصل کرتے دیکھا ہے، اور مثال کے طور پر اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ تو میں آپ کی خدمت میں صرف چند جملات میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور دنیا کے اندر بھی اس فنومینا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنی بات کی طرف واپس آئیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت امپورٹنٹ ایک سوال ہے ہمارے سامنے، اور یہ سوال بار بار پیش آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان میں بھی کسی صاحب نے میرے سامنے کسی کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ فلانی کے پاس، فلانی کو اللہ نے بہت رزق دیا ہے، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں، یعنی کام غلط ہے، دھوکے بازی بھی ہے، لوگوں کا حق لوٹنا بھی ہے۔ لیکن پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اس کو بہت رزق دیا ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا کہ برادر آپ صرف ایک زحمت کر لیں، وہ یہ کہ آئندہ سے جب اس کو بولنے لگیں تو کہے گا کہ اللہ نے اس کو بہت دولت دی ہے۔ دولت اور رزق میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ اچھا، کب کہیں کہ دولت ہے، کب کہیں کہ رزق ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ اچھا، یہ مجھے اور آپ کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اپنی ذات میں بھی تو دیکھنا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آپ آگے تشریف لائیے۔ درود بھیجے گا محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد احسان محترم، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر بھی سوچنا ہوتا ہے۔ یہ کہ بھائی فرض کر لیجیے مجھے کوئی موقع ملا ہے جس کے نتیجے میں میرا بزنس، میرا کام، میری جاب ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور میں یہ احساس کر رہا ہوں کہ اگر میں 2 جابس کر لوں تو اچھا ہے، بزنس تھوڑا سا پھیلا لوں تو اچھا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہرحال میری ریسورسز بڑھنے لگتی ہیں، اور جب میری ریسورسز بڑھنے لگتی ہیں تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ خدا متعال کا لطف و کرم اور رزق میرے لیے بڑھ رہا ہے۔ صحیح، اچانک میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ بھئی یہ جو میرے ساتھ بڑھ رہا ہے، یہ ایسوں کا مجھ سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے جو خدا کے ماننے والے ہی نہیں۔ تو میں کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کروں کہ یہ جو میرے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ دنیا بڑھ رہی ہے یا رزق بڑھ رہا ہے؟ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ اس کا بہت سادہ سا فارمولا ہے، اور ہم جیسوں کو بھی مشکل، آپ جیسوں کو بھی مشکل سب کو آتی ہے۔ بس فرض فرمائیے میں یوں سوچوں کہ بھائی میری ایکٹیویٹی مجلس کے نتیجے میں بڑھ رہی ہے، میں زیادہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں، کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ یہ جو میں مجلسیں زیادہ پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے خدا کا لطف بھی میرے اوپر زیادہ ہو رہا ہے؟ تو آپ کے معاملے میں نے پیسے سے مثال دی، اور اپنے معاملے میں مجلس سے مثال دے رہا ہوں، تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ سادگی میں بالکل یہ دیکھیے گا کہ جو کچھ بھی بڑھ رہا ہے کیا اس سے خدا کا قرب بھی بڑھ رہا ہے؟ کیا خدا متعال کو پریورٹی دینا لائف میں یہ بھی بڑھ رہا ہے؟ اچھا، میری مجلسیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن عبادتوں میں میری لذت کم ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، عبادتیں ہی میری کم ہو رہی ہیں۔ مجلسوں میں میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے، کہ میں اپنے کام میں اتنا مشغول ہو گیا ہوں کہ میری عبادتیں بھی کم ہو رہی ہیں اور عبادتوں میں لطف بھی کم ہو رہا ہے۔ کیا اس کو یہ طے کروں کہ یہ خدا کی طرف سے لطف ہے جو بڑھ رہا ہے؟ کروں گے؟ اب مجلس تو میں نے بہت سیکرڈ چیز کہہ دی نا، مقدس چیز،
پیسہ رکھ لیجیے. کسی کا بزنس بڑھ رہا ہے, ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, لیکن عبادتیں کم ہو رہی ہیں, عبادتوں میں مزہ بھی کم ہو رہا ہے. تو کیا سوچے کہ رزق خدا بڑھ رہا ہے؟ نہیں, یہ دنیا بڑھ رہی ہے, رزق نہیں بڑھ رہا. اگر خدا کا دیا ہوا رزق بڑھ رہا ہوتا تو خدا سے محبت بھی بڑھ رہی ہوتی. اچھا, یہ کیسے میں آئیڈینٹیفائی کروں کہ خدا سے محبت بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر چیز کو اتنا سمپل جگہ پہ لے کے جاؤں تاکہ کوئی چیز مبہم نہ رہے. آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں, آپ نے وقت لگایا ہے, تو آپ کچھ ایسی چیزوں کو لے کر جائیں جو ہینڈ فل ہوں, جس سے آپ اپنے آپ کو جج کر لیں آسانی سے. تو یہ کہ میرا پیسہ بڑھے, میری ایکٹیویٹیز بڑھیں اور میری عبادتیں کم ہوں, اس میں لطف کم ہو, اس میں مزہ کم ہو, تو میں نے کہا بھائی یہ رزق نہیں ہے, یہ دنیا ہے. اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے. اللہ کی محبت بڑھنے کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ یہ دیکھیے گا کہ تنہائی میں جو وقت آپ خدا کے ساتھ گزار رہے تھے, اس میں مزہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ اگر آپ کا تنہائی میں خدا کے ساتھ گزارا ہوا وقت زیادہ مزہ دے رہا ہو, اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے. لیکن اگر یہ لطف نہ دے رہا ہو, مزہ نہ آ رہا ہو, یا یوں کہیے ایسا اللہ کے ساتھ گزارا ہوا تنہائی کا وقت مل ہی نہیں رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے عرض کروں گا 100% کوئی مشکل ہے. آپ اسے اگنور مت کیجیے گا, چاہے کچھ بھی بڑھ رہا ہو. پھر تو میں اپنے اوپر رکھ کر کہوں گا کہ مثلا میری ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے میرے پاس فرصت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں ڈسٹریکٹ ہو چکا ہوں, کوئی گڑبڑ ہو گئی, ورنہ یہ مجھ سے نہ چھنتا. یہ جو چھنا ہے یہ کسی بھی قیمت پر ہو, یہ غلط ہو گیا, مجھے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم, یہ جو اسباب اور عوامل ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ہم اپنے ذہن سے کسی بھی طرح قانع کرتے رہیں اپنے آپ کو, یہ ایسے ہوتے نہیں, یہ اپنے ایبسولوٹ ٹرم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک اور رابطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور تھوڑا سا اس ڈسکشن سے بھی جو ہم نے کل کی تھی اس کو متصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 250 سال جو خاندان نبوت روئے زمین پر ظاہری طور پہ تشریف فرما رہے ہیں, اور اس 250 سال میں انہوں نے تبلیغ کی ہے مختلف حالات میں, تو ان کی تبلیغ کا جو مرکزی نقطہ تھا جو 250 سال میں مشترک رہا ہے وہ کیا تھا؟ دوسرے مرحلے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس مرکزی نقطے کو ہم نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اچھا, اس کے اوپر میرا اصرار کیوں ہے عزیزان محترم؟ بالکل جس کو آپ لوگ اور میں کہتے ہیں بلنٹلی اسپیکنگ, وہ یہ کہ دین کوئی ایسی بے اثر چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہو اور نہ ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. دین کو بے اثر نہیں ہونا چاہیے, دین کو بااثر ہونا چاہیے. بھائی فرض فرمائیے آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہے, میں کہوں ہاں جی ایک تکلیف ہے مجھے, تو آپ اس تکلیف کا علاج کیا کر رہے ہیں؟ میں اس تکلیف کا علاج کر رہا ہوں بہت مشہور ڈاکٹر سے, اور اس علاج کے لیے میں ان کے پاس جاتا ہوں, پیسہ بھی کافی لگتا ہے, وقت بھی میرا کافی لگ رہا ہے. کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 5 سال ہو گئے. تکلیف میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں. آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ آپ ڈاکٹر چینج کریں. 5 سال سے آپ وقت اور پیسہ دے رہے ہیں اور آپ کی تکلیف دور بھی نہیں ہوئی ہے, کم بھی نہیں ہوئی ہے, تو یہ جو آپ علاج کر رہے ہیں کیسا علاج ہے؟ اگر میں 30 سال سے دین پہ عمل کر رہا ہوں, نہ میری زندگی تبدیل ہو رہی ہے نہ میرا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی تو غلطی ہو رہی ہے. دین ہو تب بھی یہی اور نہ ہو تب بھی یہی, تو یہ دین کا بے اثر ہے نعوذ باللہ تعالی. بلکہ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے,
یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جب دین ہوتا ہے تو مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دین کے نام پہ کوئی غلطی بھی کر رہے ہیں. تو اب کبھی نہ کبھی ایک موقع آتا ہے جب ہم انسانوں کو ریویو کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ بھئی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے دین دیا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو دین دیا ہے یہ کامیاب دین دیا ہے. اب اگر ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ ناکامی آئی کہاں سے. اور جب آپ ان ناکامی کے اسباب کو ڈھونڈنے لگیں تو پھر آج کی گفتگو کام آتی ہے کہ اسباب صرف مادیات میں نہیں ڈھونڈیے گا، اسباب کو آپ کو کچھ روحانی میں بھی ڈھونڈنا پڑے گا. بہت خوبصورت ایک کام معاشرے کی ترقی اور آئمہ کے وجود کی مناسبت سے بہت اچھے ایک اسکالر نے انجام دیا. میں تھوڑا سا بریف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کے ذہن میں شاید ہوگا گزشتہ زمانے میں ایک ایران کے فورن منسٹر ہوا کرتے تھے ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نام کرتے، بڑے مشہور فگر تھی ایک زمانے میں. آج کل بھی وہ میرے خیال میں ولی فقی کے ایڈوائزر ہیں فارن افیئرس میں. ڈاکٹر بہشتی نے ایک کتاب، ڈاکٹر ولایتی نے ایک کتاب لکھی، گرچہ یہ اسپیشلسٹ نہیں ہے اپنی فیلڈ کے، لیکن ظاہر ان کا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کیا یونیورسٹی کی اسپیشلائزیشن لے گا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اسلامک کلچر کے اوپر، اسلامک کلچر کے اوپر ایک کتاب لکھی، اور اپنی کتاب میں بہت خوبصورت ایک ڈسکشن کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان معاشرے نے تاریخ میں بہت ترقی کی تھی، اس کے بعد ایک خاص وقت سے مسلمان معاشرے کا زوال شروع ہو گیا. تو انہوں نے اس کے اوپر بہت کمپریہنسو تو نہیں لیکن بہرحال ایک اسٹڈی انجام دی، اور وہ یہ کہ اس زوال کے ہم اسباب کیا بتائیں گے، یہ زوال کیوں ہوا. اس کے بعد اپنی اسٹڈی کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے ایک بہت عجیب پیرامیٹر بتایا. انہوں نے کہا کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ اسلامی معاشرے کا زوال تقریباً اسی وقت شروع ہوا جب آئمہ کی غیبت شروع ہوئی ہے. جب 12ویں امام کی غیبت کا آغاز ہوا، درود بھیجے گا ان کی ذات تقریباً وہی وقت ہے کہ جب مسلمان معاشرے کی طاقت جو دشمنوں کے سامنے تھی وہ ختم ہو گئی، اور دشمنوں کے مسلمان معاشروں کے اوپر حملے بڑھ گئے. اس کے بعد سے مسلمان معاشرے ان حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور ان کا زوال ایسا شروع ہوا کہ بعد میں چنگیز خان اور منگول آئے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے سامنے. ڈاکٹر ولایتی نے صرف ایک کوشچن ریز کیا، وہ یہ کہ کیا اہل بیت کا وجود ظاہری طور پر بھی زمین پر رہے چاہے لوگ نہ مانیں، اس کی بھی اتنی برکت ہے، اس کی بھی اتنی برکت ہے کہ مسلمان معاشرے کو ان کے وجود سے عزت ملتی رہتی ہے چاہے وہ اس کو نہ مانتے ہوں. اور لگتا ہے کہ یہ پیرامیٹر واقعا ہے ایسا کہ خدا متعال کی حجت روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پر بھی رہے چاہے لوگ اسے نہ مان رہے ہوں، اس کی اپنی برکات ہے، اس کے وجود کی اپنی برکت ہے. تو اعزان محترم، ہمیں اور آپ کو اسباب اور علتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ضرور توجہ دینی ہوتی ہے کہ بھئی یہ دونوں کہاں کہاں سے جڑ رہے ہیں. اب میں نے عبادتوں کا بیچ میں تذکرہ کیا تھا، بس ایک روایت اس سلسلے میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس موضوع پر ڈائریکٹلی بات کریں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس کو اہل بیت اپنی تبلیغ کے اندر ہدف اور نشانہ بنا رہے تھے، تاکہ ہم بھی انہی کے اوپر توجہ دیں اور اپنی ڈیولپمنٹ کو اس کے ذریعے سے ریویو کریں، چیک کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور کل کوشچن آنسر کے دوران یہ سوال بھی ہوا تھا، اور یہ سوال صرف یہیں پہ نہیں ہوا بلکہ دسیوں دفعہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیوں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم معنوی طور پہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں معنوی طور پر وہ ترقی رک جاتی ہے یا اصل زوال میں تبدیل ہو جاتی ہے.
تو میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مثال کے طور پر نماز شب 2 گھنٹے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد خود انہوں نے آ کر اعتراف کیا کہ مولانا نماز شب تو چھوڑیے، اب ہم حرام بھی پی رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا بھئی یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا اس آدمی کے علم میں کمی ہوئی ہے؟ نہیں، علم میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ جو علم اس نے حاصل کیا تھا وہ تو ابھی بھی اس کے دماغ میں ہے۔ تو کون سی ایسی تبدیلی آتی ہے؟ تو یقیناً ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا ہوگا، یہ بہت تدریجاً ہوا ہوگا، کہ پہلے یہ 2 گھنٹے نماز شب پڑھتا تھا، پھر ایک رات میں سوئی، پھر دوسری رات میں سوئی، پھر تیسری رات 2 گھنٹے نہیں پڑھی، آدھے گھنٹے پڑھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ فجر پہ آیا، پھر فجر بھی چھوڑتا گیا نعوذ باللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد یہ مسکرات کے اوپر آ گیا نعوذ باللہ، وہ بھی پی رہا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، لیکن مجھے یہ سوچنا پڑتا ہے یہ ٹریگر کیسے ہوتا ہے، اور اگر ٹریگر ہو جائے تو بچنا کیسے ہوتا ہے، اور اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنے اوپر وہ گرفت کر لیں کہ بھئی وہ ٹریگر نہ ہو جائے کہیں، ہمیں پتہ چل جائے کچھ۔ تو عجیب روایت مجھے پچھلے مہینے یا 2 مہینے پہلے مجھے خیال میں آتا ہے دیکھنے کو ملی، اور وہ روایت ہمارے چھٹے امام سے منقول ہوئی ہے، درود بھیجے گا کم سے کم میں نے تو اپنے 30-32 سال کے اندر یہ روایت نہیں دیکھی تھی، لیکن دیکھی تو میں تعجب میں پڑ گیا۔ بہت سادہ سی بات تھی، لیکن بہت اہم بات۔ امام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے تو نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جھوٹے انسان کو اپنی تنہائی میں شریک نہیں ہونے دیتا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو تو خدا اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ تنہائی میں خدا سے خطاب کر سکے۔ نماز شب تقریباً ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ انسان ایک تنہائی میں کھڑے ہو کر خدا سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو روایت نے فرمایا کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو خدا یہ صلاحیت، یہ موقع اس سے چھین لیتا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم مختلف گناہوں کے مختلف اثرات کا جائزہ لے سکیں کہ بھئی یہ گناہ کس طریقے سے انسانوں کے اوپر ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چلیے جتنا ہمیں پتہ چل گیا اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ بھئی ایک گناہ کا اثر تو پتہ چل گیا۔ اچھا میں فوراً اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے جو تبلیغ کی اس میں جو کچھ لوگوں کو سکھایا اس میں فنڈامنٹلز کیا تھے، تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات ان کے سامنے ایسے معاشرے تھے جہاں دینداری بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، فارغ ہو گئے تھے لوگ۔ کل میں نے عرض کیا کہ بھئی مدینے کے اندر گلوکاروں کا احترام ہو رہا ہے، ڈانسرز کا احترام ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی۔ ایک دور جب آیا کہ اس کے اندر دینداری تو تھی لیکن کھوکھلی دینداری تھی، تو مختلف طریقوں سے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین نے ان معاشروں پہ تبلیغ کی، لیکن کچھ چیزوں میں کامن تھے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو رہی تھی۔ مثلا ان چیزوں میں سے ایک چیز جو کبھی تبدیل نہیں ہو رہی تھی وہ یہ معاملہ تھا جو ابھی عرض ہوا، سچائی کا معاملہ۔ اچھا اب ہم لوگ چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں زیادہ تر، ہم نے بچپنے سے کچھ چیزیں سنی ہیں اور ان کو سن کر جو مذاہن کہتے ہیں اب ہمارے کان سن ہو گئے، اب ہم پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اور وہ ہے یہی سچائی کا معاملہ۔ اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ کسی سے بھی آپ پوچھئے کہ کیا جھوٹ بولنا جائز ہے تو کون بے وقوف یہ کہے گا کہ جائز ہے، اور جب دنیا میں آپ لوگوں سے پوچھیں نہیں بلکہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھئی سچے کتنے ہوں گے تو آپ بڑی سخت مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اعزائے محترم ہمیں دیکھنا پڑے گا بھئی ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو یا نہیں کرنا ہے۔ ظاہر ہے ڈیولپ کرنا ہے، خدا نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ ٹاسک دیے ہیں، انہیں کیے بغیر جو اس دنیا سے جائے گا وہ مصیبت میں پھنسے گا، بہت بری مصیبت میں پھنسے گا۔ اور یہ اہل بیت نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے، ساری باتیں ہمارے سامنے، کوئی چیز نئی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں کچھ ٹاسک ملے ہیں، دنیا میں ہم فضول نہیں آئے، دنیا میں ہم صرف یہ
جابس، پیسہ، کھانا پینا، رونا سونا اس کے لیے نہیں آئے. ہمیں اس سے بڑے کام دیے گئے. جو ہمیں بڑے کام دیے گئے ان کاموں میں سے ایک کام تزکیہ نفس ہے. اور اس تزکیہ نفس کا ایک حصہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی وہ سچائی سے شروع ہوتا ہے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی معاشرہ، کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی سوسائٹی، کوئی اجتماع سچائی حاصل نہ کر سکے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ برائی کا ایک پورا نظام ٹریگر ہو گیا. اب آپ لاکھ وہاں پر کوشش کرتے رہیں کہ اسے سنبھالیں کسی طریقے سے، نہیں سنبھلے گا. اور اس کو سنبھالنے کا ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ لوگ سچائی پہ واپس آئیں. اچھا، اب جس طرح ڈاکٹر حضرات یہ کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہر ایکسپرٹ یہ کام کرتا ہے کہ بھائی وہ جاتا ہے، کچھ سمپٹمز کو دیکھتا ہے، کچھ نشانیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے. اچھا، اگر بیماری جلدی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بہرحال کچھ چیزوں کا گیس بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میرے تجربے سے یہ پتا چلا ہے کہ پہلے مجھے یہ چیک کرنا چاہیے. تو آپ سب کو پتا ہے سارے سسٹمز کے اندر ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کے اندر کوئی فنکشن کی خرابی آئی تو آپ کے سامنے ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس چیز سے چیک کرنا شروع کر دیجیے گا. اور جس نے وہ چیک لسٹ بنائی ہوتی ہے اس نے پہلا پیرامیٹر وہی رکھا ہوتا ہے جو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر اتنے % پرابلمز میں ریزن یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو اس نے پوری چیک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی پی ایچ ڈی ہر کیس کے اوپر مت کریں، جو ہم نے آپ کو بنا کے دے دی ہے آپ اسے فالو کر لیں. یہ جو دین کی چیک لسٹ ہے یہ خدا نے بنائی ہے. میں پی ایچ ڈی کر بھی لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں خدا کے دین سے بہتر نہیں لا پاؤں گا. اس چیک لسٹ کے اندر پہلا پیرامیٹر سچائی ہے. ہمارے پاس ایک اور انتہائی نفیس روایت موجود ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت اچھی ایک اور روایت موجود ہے. ہر روایت اچھی ہوتی ہے لیکن جو ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے ہم اس کو زیادہ اچھا کہتے ہیں. روایت نے فرمایا کہ گویا کسی نے سوال کیا کہ مولا فلاں آدمی آپ کے ماننے والوں میں سے ہے. امام نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایسا کوئی مسئلہ آئے تو تم شخص کے اندر یہ مت دیکھو کہ اس نے عبادتیں کتنی کی ہیں، یہ مت دیکھنا. تو تم لوگ اس کے نماز، اس کے روزے اور اس کی عبادتوں کو مت دیکھنا. کیا اس کی اہمیت نہیں ہے عبادتوں کی؟ نہیں، اہمیت تو بہت ہے. خود مولا نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے، نماز کو کم شمار کرے، اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. انہوں نے خود فرمایا. لیکن انہوں نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھنے لگو کہ کون ہم سے قریب ہے، کون ہمارا سچا چاہنے والا ہے، تو یہ بات پہلے مت دیکھنا. پہلے کیا دیکھنا؟ فرمایا 2 چیزیں پہلے دیکھنا. پہلی چیز سچائی، دوسری چیز امانت داری. امانت داری. پہلی چیز یہ دیکھو کہ یہ بولنے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، سچ بولتا ہے یا جھوٹ کی آمیزش ہے. دوسری بات یہ کہ جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے، امانت کی ادائیگی میں کیسا ہے یہ. اگر یہ امانت کی ادائیگی میں مضبوط ہے اس کا مطلب ہے ہم سے نزدیک ہے. اگر یہ سچائی میں اچھا ہے تو یہ ہم سے نزدیک ہے. اب دیکھیے اس فرمان کی روشنی میں میں کیا حاصل کروں؟ میں یہ بات حاصل کروں کہ اگر میرے سامنے ایک شخص آیا جو عبادتیں تو کرتا ہے لیکن جھوٹا بھی ہے، تو میں اس کے بارے میں 2 چیزوں کو سوچوں گا. البتہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس طرح سوچوں کسی کے بھی بارے میں، کیونکہ ممکن ہے جس کو میں جھوٹ سمجھ رہا ہوں شاید وہ جھوٹ نہ ہو، لیکن اگر کہیں 100% ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ تو جھوٹ بولا گیا ہے، تو میں 2 چیزیں سوچوں گا. پہلی بات، یہ جو آج نمازیں پڑھ رہا ہے یہ قبول نہیں ہو رہی. اگر قبول ہو رہی ہوتی تو یہ جھوٹ نہیں بولتا. اور ظاہر جھوٹ بولنے کا مطلب ایک دفعہ بولنا نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مسلسل بول رہا ہے، جھوٹا کہلا رہا ہے. تو میں یہ سوچوں گا کہ یا تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ایک بات، یا کیا معاملہ ہے،
یہ جو ابھی کر رہا ہے یہ اگلے چند وقت میں یہ بھی نہیں کرے گا، یہ اس سے بھی جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جو ان کی تعلیمات کا مرکزی ترین نقطہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے کتنا خوبصورت یہ کلام ہے جس میں امام نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ سچا ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں ہے، اور یہی وہ دو ٹائٹل تھے جو اللہ کے رسول نے اسلام کے اعلان سے پہلے حاصل کیے۔ اسلام کے اعلان سے پہلے جس چیز کو اللہ کے رسول نے کفار مکہ سے حاصل کیا وہ یہ کہ بھئی تم پہلے اعتراف کرو کہ میں سچا ہوں یا نہیں، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ سچے ہیں، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، اگر آپ کو کوئی امانت پکڑائی جاتی ہے تو آپ پورا واپس کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں اسی کو لے کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ تو اب میرے جیسے آدمی کا کام کیا ہے؟ کیا میں یہ سوچوں کہ چونکہ مجھے 30-35 سال ہو گئے ہیں طالب علم بنے ہوئے تو مجھے سچائی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر مجھے 30-35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے اور اب بھی میں سچا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ 30 سال کے علم نے بھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا، بلکہ یہ علم میرے لیے سوال بڑھائے گا۔ اور خدا نہ کرے کوئی بھی ایسا ہو اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہوئے اور وہ جھوٹ بولتا ہو تو میں اس سے کہوں گا کہ دیکھو برادر، واضح سی بات ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ قبول نہیں ہو پا رہا، تمہیں پہلے سے ہی کرنا پڑے گا تاکہ یہ قبول ہو سکے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہو سچا لیکن کبھی کسی اتفاق شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایک آدھ دفعہ اس کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جائے۔ اچھا اگر ایسا ہوا تو اثر کیا ہوگا؟ دوبارہ اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا، نماز شب سے محروم ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو نماز شب سے محرومیت ہے یہ اور چیزوں کو ٹریگر کرے گی، یہ اور توفیقات کو سلب کرے گی۔ جب یہ توفیق اور سلب ہوگی تو پھر یہ سمجھ لیجیے اب یہ برائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس آدمی کے پاس ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ یہ فوراً اپنے اس جھوٹ پر گرفت کرے، فوراً اپنے جھوٹ کے اوپر گرفت کرے، اس کی استغفار کر لے، اس کے جو نتائج ہیں برے نتائج ان کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرے، ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، یہ سنبھال نہیں پائے گا۔ تو عزیزان محترم میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب یہاں پر ایک مثال دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ یہ کہ میں کبھی کسی سفر پہ اپنے 2 دوستوں کو لے کر گیا یا ان کے ساتھ گیا، ان میں سے ایک آرکیٹیکٹ اور ایک اسٹرکچرل انجینئر۔ اب ہم ایران گئے مسجد جمکران کو دیکھنے کے لیے، اور وہ ماشاءاللہ دونوں اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس۔ ہم جس زیارت گاہ پہ جاتے تھے جب ہوٹل واپس آتے تھے تو کیا ڈسکشن ہوتا ہوگا کہ بھئی اس عمارت میں کنسٹرکشن کس طرح کی ہوئی ہے۔ تو ہم کچھ دیر تو اس کے اوپر بات کرتے تھے کہ بھئی زیارت ہوئی، دعا پڑھی، نماز پڑھی، لیکن بات کہیں نہ کہیں گھوم گھام کے اس پہ آ جاتی تھی کہ بھائی اس کا آرکیٹیکچرل جو اس کا اسپیکٹ تھا وہ کیا تھا۔ تو آرکیٹیکچر صاحب بھی کچھ فرمائیں گے، اسٹرکچر انجینئر بھی کچھ کہیں گے، مجھے بھی سننا ہے کیونکہ میں وہیں بیٹھا ہوں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، مجھے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہوں اور آپ کسی آبادی میں جائیں، خواہ نہ خواہ آپ اس آبادی میں کیا دیکھیں گے کہ بھائی ہیلتھ اور ہائیجین کے مسائل کیسے ہیں یہاں پر؟ صحیح؟ اگر آپ سوشل سائنٹسٹ ہوں اور آپ کسی سوسائٹی میں پہنچیں، اگر آپ دین کے کوئی طالب علم ہوں اور کسی سوسائٹی میں پہنچیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سوسائٹی کی جو انٹیگریشن ہے وہ کیسی ہے، اس سوسائٹی کی فنکشنالٹیز صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اگر آپ دینی طالب علم ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس معاشرے کی دین کی حیثیت کیسی ہے۔ اچھا اب جیسے ڈاکٹر کرتا ہے، جیسے آرکیٹیکٹ کرتا ہے، ویسے ہی دینی طالب علم بھی کرے گا۔
اور جیسے مثال کے طور پر ایک آرکیٹیکٹ ہے، وہ ایک بلڈنگ کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کافی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ اور وہ، اور پبلک ڈر رہی ہے کہ گرنے والی، وہ جا کے جائزہ لیتا ہے، اسٹرکچر انجینئر اسٹرکچر دیکھتا ہے، تو مثال کے طور پر کہتا ہے بھائی تم لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ گرنے والی ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ نہیں گرے گی، یہ مضبوط ہے، یہ دراڑیں اوپر کی۔ ایک دفعہ کبھی ہوتا ہے ہم لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ بہت اچھی ہے، اور وہ آتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہاں اس کے نیچے بھی نہیں جانا، یہ گرنے والی ہے، اس کا معاملہ بہت خراب ہے۔ ایکسپرٹ جو ہوگا وہ بہرحال ظواہر کو نہیں دیکھے گا، وہ ظاہر کے پیچھے کچھ نہ کچھ ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ مثلا ڈاکٹر ہونے کے ناطے کسی علاقے میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں لوگ بہرحال ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن آپ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، آپ کسی کمیونٹی پہ پہنچیں اور اس کمیونٹی کے اندر محبتوں کی کمی دیکھیں، اس کمیونٹی کے اندر یکجہتی کا فقدان دیکھیں، دینی تعلیم میں رہتے ہوئے کیا تفسیر کریں کہ سب کچھ صحیح ہے؟ دیکھیے خود آپ جائزہ لیجیے کہ آپ دینی طالب علم ہوں اور آپ کسی جگہ پر پہنچیں اور یہ مسائل دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں سب کچھ صحیح ہے؟ تو فوراً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر ان سب کا دین صحیح ہے تو جو خدا نے وعدہ کیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، تو ان کے دل مطمئن کیوں نہیں؟ خدا نے وعدہ کیا تھا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، نبی آپ زمین و آسمان کی نعمتیں ان کے اوپر قربان کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں لا سکتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا۔ تو بھئی اگر دل نزدیک نہیں ہے تو کیا دین صحیح ہے؟ پھر دل نزدیک نہیں ہے، کچھ تو ہے، کیا ہے؟ یہ تو بہت سادہ ہے کہ میں کہوں کچھ خرابی تو ہے، لیکن یہ بھی تو پکڑنا پڑے گا کہ بھئی خرابی ہے کیا پھر، اور اس سے بڑا ایک اور معاملہ ہے وہی کہ نسخہ کیا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بہت اچھا ڈائگنوز کر لیتے ہیں لیکن اچھی دوائی نہیں دے سکتے۔ تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے بہت اچھا ڈائگنوز کیا، میں نے اس سے کہا دوائی تو دے دو، کہنے لگا بھائی دوائی میرے بس پہ نہیں ہے، میں دوائی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں جن دوائیوں کو دینے کی کوشش کروں گا وہ تمہیں بازار میں ملیں گی بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر فائدہ کیا ہوا ڈائگنوز کرنے کا۔ تو اچھا ایکسپرٹ وہ ہوگا کہ جو خرابی کو ڈائگنوز کرے، دوائی کو لکھ کے دے۔ پھر امام خمینی اپنی کتاب چہل حدیث میں ایک اور بات فرما گئے، انہوں نے کہا کہ علم اخلاق سکھانے والا نسخے لکھ لکھ کے نہ دے، دوائی کھلا کے آئے، دوائی کھلا کے آئے، لیکن نسخے لکھ لکھ کر دینے سے کوئی کام نہیں ہوتا، دوائی کھائیں گے تو بیماری دور ہوگی نا۔ تو اب بھائی کیا کیا جائے؟ تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ہم اچھائی کو ٹریگر کریں، جس طرح برائی ٹریگر ہوتی ہے اور برائی پوری طرح سے پھیل جاتی ہے، تو اچھائی بھی تو یہ کام کر سکتی ہے۔ جب شیطان کی طاقت اپنا کام کر سکتی ہے تو خدا کی بندگی اپنا کام نہیں کر سکتی، خدا کی بندگی بھی کرے گی۔ بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور ماشاءاللہ سب اللہ کے بندے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین کے چاہنے والے، اللہ کی حجت کو قبول کرنے والے، تو ہم کہاں سے کام کو صحیح کرنے کی دوبارہ سے بنیاد ڈالیں؟ وہیں سے جہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ اچھائی کی بنیاد پڑتی ہے، اور وہ ہے سچائی، سچائی سے۔ تو میں کیا کوشش کروں؟ اب میں اپنے اوپر رکھتا ہوں، اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بھلانا پڑے گا کہ میرے کریڈینشلز ہیں کیا۔ مجھے 40 سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہوئے، 35 سال ہو گئے فلاں، اس سب کو بھلا دو پہلے، کیونکہ جب تک یہ میرے دماغ میں ہے کہ میں کون ہوں، میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پاؤں گا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کروں کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں اس کو میں بھلاؤں۔ دنیا مجھے یہ کہتی ہے، کہنے دو، مجھے تو اپنا کام دیکھنا ہے۔
تو اگر آپ اور میں اس میں کامیاب ہو جائیں کہ بھئی میں اور آپ اپنا بھی کوئی تنقیدی جائزہ لے لیں، تو یہ تو کامیابی کا پہلا قدم ہو گیا کہ آپ نے کامیابی سے پہلا کام شروع کر دیا. آپ مت گھبرائیں، بچہ ہے اس کو سونے دیں، بہت اچھا لگ رہا ہے سوتے ہوئے. صلوا علی محمد و آل محمد. میں ایک دفعہ دبئی میں تھا، وہاں پر ماہ رمضان میں بہت سخت گرمی تھی، بہت سخت گرمی تھی، اور وہاں پہ کچھ امام بارگاہ میں لوگ ایسے آتے تھے مجلس سننے کے لیے، پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، جو بیچارے سارے دن کوئی 40 منزلہ عمارت پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی 30 منزلہ پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی 70 منزلہ پہ چڑھا ہوا، 70 مثلا اسٹوریز کے اوپر 47 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیچارے سارے دن کام کرتے ہیں. کہ کچھ بیچارے آ کر بتاتے تھے مولانا ہماری جو اکوموڈیشن ہے اس میں اے سی بھی نہیں ہے. وہ لوگ جب آتے تھے امام بارگاہ تو پروگرام جیسے ہی ہمارا شروع ہوتا تھا تو سو جاتے تھے. اور وہ ایک دن ہمارے جو وہ تھے انتظامیہ والے تھے، وہ آئے ہمارے پاس کہ نہیں مولانا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ آتے ہیں سو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ یہاں پہ آ کے سو رہے ہیں نا، اللہ کا شکر کرو. ہم نے اور تم نے کم سے کم کچھ تھکے ہوئے لوگوں کو سکون تو دے دیا. دین بھی اللہ دلوا دے گا یار، کوئی مسئلہ نہیں، سونے دو. کم سے کم بیچارے تھکے میں سارے دن انہوں نے اپنی زندگی کو لگایا کھپایا، اب اس میں یہاں پہ آ کے دو سو جائے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل خدا جگہ بھی دے گا، کچھ سکھا بھی دے گا، تو ان کو سونے دیا جائے. تو یہ تو پھر بیچارہ معصوم بچہ ہے، اس کو تو آپ ایسے ہی سونے دیں. کا معاملہ اچھا ہے. ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ ریویو کرنا پڑے گا کہ بھئی مجھے اپنے اندر کریکشن کرنی ہے یا نہیں کرنی. اچھا اس موقع پر میں تھوڑا سا رک کر، جبکہ بہت سادہ سی بات ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں کے سامنے اتنی سادہ باتیں کہنے کے لیے بھی بہت جرأت چاہیے کہ بھئی اتنی سادہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں. لیکن بعض اوقات مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ پرابلم کا سولوشن کمپلیکیشن میں نہیں ہوتا، سمپلسٹی میں ہوتا ہے. جو کمپلیکیشن بول کر سن کر لوگ پرابلم سالو نہیں کر پا رہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل فنڈامنٹلز پہ چلے جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں ہیں. اسپورٹس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، علم کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. ایک بچہ تھا کلاس 9th میں، او لیولز میں، میتھمیٹکس میں بار بار فیل ہوتا تھا. بہت اچھا تھا، باقی سب چیزوں میں بہت اچھا تھا. میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا اور میرے ساتھ بہت نزدیک تھا، میرے سبجیکٹ میں بھی بہت اچھا تھا، میتھمیٹکس میں فیل ہوتا تھا. تو اس کے پیرنٹس صاحب انہوں نے کہا کہ مولانا ہم اس کو پل آؤٹ کر رہے ہیں، یہ او لیولز نہیں کر پائے گا، یہ پرابلم کرے گا اور ہمارا بھی نام خراب بھی ہو رہا ہے، اسکول بھی تنگ آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی ایک چانس لیتے ہیں اور ہم اس کو ایک میتھمیٹکس کے اچھے پڑھانے والے کے پاس بھیجتے ہیں کہ جو ذرا اس بات کا ماہر ہو کہ جو بچے گڑبڑ ہوتے ہیں ان کو کیسے صحیح کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ٹیچر کا انتخاب کیا اور ان سے بات کی. اس نے کہا بھائی اس کو میں نہیں پڑھاؤں گا، میرا نام بدنام ہو جائے گا، وہ ویسے ہی خراب جا رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ خاموشی سے تم 3 ہفتے 1 مہینہ اس کو ٹیوشن پڑھاؤ اور ایک کام کر لو. میں نے خود بھی ایک دفعہ ایک سائنس کے ساتھ یہ کام کیا تھا. میں ایک لیول پہ پہنچ گیا، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی میں کیا کروں، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ دیکھو کہ ہمارے کریکولم میں، پاکستان کے کریکولم میں یہ سائنس پڑھانا کہاں سے شروع ہوا تھا، وہاں سے تم دوبارہ پڑھنا شروع کر دو. میں نے کہا بھیا اس کے لیے مجھے 4 سال پیچھے جانا پڑے گا. اس نے کہا بھائی راستہ یہی ہے، آپ 4 سال پیچھے چلے جائیے اور وہاں سے شروع کرتے ہیں. جو مثلا کلاس 8 سے آپ کو سب سے پہلے اس کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا، وہاں سے شروع کریں. تو اس نے مجھ سے پوچھا جب میتھمیٹکس کے ٹیچر نے کہ بھائی اس کا کروں کیا میں، یہ مشہور ہے فیل ہونے میں میتھمیٹکس میں. میں نے کہا بھائی تم ایسا کرو، کلاس 9 سے 8 سے 7 سے کہیں سے بھی پیچھے سے شروع کر دو، جہاں سے تمہیں لگے کہ یہ تو اس کو آتا ہے. کیونکہ پرابلم تو کانسیپٹس میں ہوتی ہے نا، پرابلم اس پریکٹس میں نہیں کہ آپ 2+2=4 کر رہے ہیں نہیں کر رہے، پرابلم کانسیپٹس کے اندر آ رہی ہے. میں نے کہا اس کی کانسیپٹس کے اوپر کام کرو، وہاں سے لے کے چلو، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، ابھی آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. تو جب کانسیپٹس کے اوپر لے کے چلو تو اس کو آہستہ آہستہ لے کر آؤ
کلاس 9 تک، پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہنچا ہے. تو الحمدللہ وہ بہت اے گریڈر تو نہیں بنا، لیکن بہرحال اس نے اچھا کام کر لیا، اپنا نکال لیا معاملہ. تو ایسا محترم ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ہم لوگ دین کی کمپلیکیشن کے بعض اوقات پی ایچ ڈیز ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے جھوٹے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کلاس 1 پہ جائیں، کانسیپٹ کو کلیئر کریں. اچھا یہ جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہا ہے وہ کرے گا نہیں، جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہا ہے وہ کبھی نہیں کرے گا. یہ کون کرے گا؟ جو اپنے اوپر تنقید کی جرات رکھتا ہوگا. اگر آپ اس صفت کو قبول کریں، اس صفت کو ہم کہتے ہیں شجاعت. شجاعت یہ صفت ہے. اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے شجاع وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس پہ غالب ہو جائے. تو اب اگر کوئی شجاع ہوا، کوئی پہلوان ہوا، تو وہ جائے گا فنڈامنٹلز، اور فنڈامنٹلز میں جا کر اپنے اندر یہ چیک کرے گا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اچھا اب اگر وہ یہ کہے نکلتا تو ہے لیکن، تو وہ کہ نہیں لیکن نہیں چاہیے. وہ جو اب جو ہے نا وہ کمپلیکیشن شروع ہو گئی، ایکسکیوزز یہ اور نہیں، یہ سب نہیں چاہیے. نکل رہا ہے جھوٹ، معاملہ خراب. تو اب یہاں پر شجاعت کا دوسرا چیپٹر شروع ہوگا. وہ کیا؟ اپنے ساتھ جھوٹ نہ بولے، کم سے کم اپنے ساتھ سچا ہو جائے. جھوٹا ہوں یا نہیں ہوں. اب اپنے آپ کو بھی اگر جھوٹ بولنے لگے کہ جھوٹا تو ہے لیکن کیا نہیں، میرا جھوٹا تو ہوں لیکن، یہ پھر بہت غلط ہو جائے گا. یہ دنیا سے جھوٹ بولتے بولتے اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر رہا ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ شجاعت ہے. دوسری چیز جو چاہیے وہ اپنے ساتھ کم سے کم صداقت ہے کہ ہاں ہے صحیح. اچھا اب جائیے بیک ٹو کانسیپٹس. کانسیپٹس کے اوپر واپس جائیں. یہ کانسیپٹس پہ کیسے جائے گا تاکہ سچا بنے، اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ درود بھیجیں تاکہ انشاءاللہ اس کی نورانیت سے کام آسان ہو جائے. درود بھیجیں. محمد وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. سب دیکھیے بہت پریکٹیکل بات ہے یہ. ایک آدمی کو خدا یہ موقع دے دے کہ وہ اپنی ذات کا ایک ریویو کرے، کریٹیکل انالیسس کرے، اور وہ یہ دیکھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں. اور اس کا نفس اس کو یہ سمجھنے دے کہ ہاں جھوٹ بول رہا ہے. تو 2 شجاعت کے مرحلے اس نے طے کر لیے. اب آئے بیک ٹو کانسیپٹس. کانسیپٹس پہ واپس آئے اور اپنے آپ سے ایک بات پوچھے، آیا خدا نے میری مصلحتیں سچائی میں رکھی ہیں یا جھوٹ میں رکھی ہیں؟ میری زندگی کے فائدے خدا نے سچ میں رکھے ہیں یا جھوٹ میں رکھے ہیں؟ اگر میری زندگی کے فائدے سچ میں نہ ہوتے تو خدا نے جھوٹ سے کیوں منع کیا؟ جھوٹ کی اجازت دے دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے فائدے جھوٹ کے اندر نہیں. اچھا جو میں نے اب تک جھوٹ بول کے فائدے اٹھائے اس کا کیا کہوں؟ اس کے بارے میں واضح طور پہ کہوں گا اس کا مطلب میں دھوکے میں، یہ فائدے نہیں ہوں گے، یہ میرے نقصانات ہیں. بہت زیادہ طاقت اور جرأت چاہیے، دماغ کی انالیٹیکل اسکل چاہیے کہ وہ اپنے جھوٹ کے نتائج کو جان سکے کہ دیکھو میں نے اس جگہ پہ جھوٹ بولا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اتنی طاقت ہر آدمی کے دماغ میں شاید نہ آ پائے. لیکن کیا کرے؟ کانسیپٹ پہ واپس جائے اور اپنے آپ سے پوچھے، آیا خدا نے سچ میں میرا فائدہ رکھا ہے یا جھوٹ میں؟ تو خدا نے میرا فائدہ سچ میں رکھا ہے. کیا خدا کو مائنس کر کے کوئی فائدہ لے پاؤں گا؟ یعنی خدا نے تو سچ میں رکھا ہے لیکن میں جھوٹ بول کے وہی فائدہ لے لوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. تو اگر خدا نے فائدہ سچ میں رکھا ہے اور میں جھوٹ بولوں گا تو صرف ایک نتیجہ ہے،
لیکن میں اپنے فائدے سے محروم ہو جاؤں گا، مجھے نقصان ہوگا. اچھا ظاہری طور پہ جو مجھے فائدہ لگ رہا ہے اس کا کیا کروں؟ اس کے بارے میں اگر میرے دماغ میں اتنی اسکلز نہیں ہے کہ میں سمجھ سکوں تو کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں اس کا مطلب ہے یہ دھوکہ ہے، جھوٹ سے مجھے فائدہ نہیں ملے گا، یہ دھوکہ ہو رہا ہے. تو اس بیک ٹو کانسیپٹس کے اوپر وہ توحید سے مدد لے، توحید سے مدد لے اور سوچے کہ خدا نے جس میں فائدہ نہیں رکھا ہے میں اس سے فائدہ نہیں بنا پاؤں گا، اور خدا نے جس میں نقصان رکھا ہے میں اس نقصان سے نہیں بچ پاؤں گا. اگر جھوٹ میں نقصان ہے تو مجھے نقصان ہوگا، سچ میں فائدہ ہے تو وہ فائدہ صرف سچ سے ہی ہوگا، جھوٹ سے وہ فائدہ نہیں مل سکے گا. اب اپنے آپ سے پوچھے مجھے خدا کا دیا ہوا فائدہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سچ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ اور اگر تھوڑا بہت اس کے دل میں عبادتوں کی لذت بھی ہے تو اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ دیکھو میں اگر جھوٹ بولوں گا ان تمام لذتوں سے محروم ہو جاؤں گا، مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگر پہلے سے محروم ہو رہا ہو تو اپنے آپ سے پوچھ لے کہ اب تک محروم رہ کر جو میں نے زندگی گزاری اس میں کیا کما لیا؟ کیا ان ناکامیوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید ہم انسانوں کی بعض ناکامیاں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں اگر بندہ اچھا بندہ ہو تو اس کی تقریباً ساری ناکامیاں خدا کی طرف سے آتی ہی اس لیے کہ یہ سیکھے کہ غلطی نہ کرے. تو خدا ناکام کرتا ہے کہ ناکام کرے، اس کو 2-4 دفعہ ٹھوکریں لگیں اور یہ سیکھے کہ میرے اندر غلطی کہاں پر ہے. اور جب خدا کسی کو سکھانے سے ہماری ٹرم میں تھک جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب کوئی ٹھوکر نہیں لگی، اب مزے لو، اب جو اپنی زندگی کے مزے لو اور اب اکٹھے ملیں گے، اب ایک ساتھ ملیں گے. جاؤ. اس کو ہم کہتے ہیں خدا ترک کر دیتا ہے. اور ہمارے پاس روایتوں کے اندر ایک دعا ہے، ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، میری ہمراہی کو ختم نہ کر. تو میں خدا سے کہوں خدا تو مجھے بار بار ٹھوکر مار تاکہ میں سیکھوں، لیکن مجھے اکیلا نہ چھوڑ. تو اب ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے انسان کے لیے. اعزائے محترم، ہم لوگ کی زندگی کا کوئی زیادہ اعتبار، بلکہ بالکل بھی اعتبار نہیں، زیادہ تو چھوڑ ہی دیجیے. تو اگر کہیں کوئی موقع مل رہا ہے تو سیکنڈ چانس کی امید پر چھوڑیے نہیں، کیونکہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہماری لائف ہے کتنی. تو میں سیکنڈ چانس کی امید پہ کیوں چھوڑ دوں؟ اور ہم لوگ جو بولنے کے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں پہ اثر کتنا ہو رہا ہے اور کہاں تک ہو رہا ہے. تو اگر آپ پر اثر ہو رہا ہو تو موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے گا، اپنا ریویو کر لیجیے گا. الحمدللہ سب کے اندر سچائی ہوگی، جو کمی بیشی ہو پورا کر لیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی آپ اپنی سمپلسٹی پر رہتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، جھوٹ ہے یا جھوٹ نہیں؟ پھر یہ مت کہے گا وہ فاسق ہے اس کے ساتھ جھوٹ بولنا صحیح ہے، نہیں، یہ حرکت ہی نہیں کرنا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہے چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، فاسق سے ہو یا مومن سے ہو، دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے، جھوٹ جھوٹ ہے. جو بہت ریئر کوئی ایکسیپشن ہے وہ کسی پاکیزہ انسان کی جان بچانا ہے. کہ اگر کسی کی جان خطرے میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ ایسی بات کروں تو جان بچ سکتی ہے، وہاں پر بھی شریعت نے ہم سے کہا جھوٹ مت بولنا بلکہ توریہ کر لو جان بچانے کے لیے. اب کوئی ایکسپرٹ ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے زندگی کے سارے کاموں میں توریہ کروں گا، تو وہ جھوٹا ہی ہے ایکچولی، پھر وہ توریہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. یہ بھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اعزائے محترم، لب لباب کیا ہے؟ لب لباب بہت سادہ سی بات تھی، آپ کا بڑا وقت لیا میں نے.
وہ یہ ہے کہ معاشرے کچھ اصولوں پہ بنے ہوئے ہیں، ان اصولوں کا انکار ممکن نہیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر دلوں کا سکون نہیں ہے، لوگوں کے اندر یکجہتی نہیں ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، تو یہ جو فینومینا ہے یقیناً اس کا کوئی ریزن ہے۔ اور جب ہم اس کے ریزن کو چیک کرنے جاتے ہیں تو وہ جو چیک لسٹ بنی ہوئی ہے دین کی طرف سے، وہ سب سے پہلے ہم سے دو چیزوں کو ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ یہ دیکھو کہ سچائی اور امانت داری ہے یا نہیں، اور پہلے نمبر پہ جو چیز آ رہی ہے وہ سچائی ہے۔ میں نے آج پورا یہ وقت لگا کر آپ کی خدمت میں اس سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر مجھے اور آپ کو ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ ہم سچے ہوں اور 100% سچے ہوں۔ تو اس روایت کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، آئندہ سے کبھی آپ کے ذہن میں نماز شب کی بڑی شدید خواہش آ رہی ہو، وہ یہ کہ ذرا سا بھی جھوٹ بولے گا تو کم سے کم اثر یہ ہوگا کہ وہ اس سے تو محروم ہوگا۔ تو تھوڑا سا ہم اور آپ اپنے معاشروں کی بہتری کے لیے، اپنی ذات کی بہتری کے لیے، اور جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں کہ کیوں امام تشریف نہیں لا رہے، تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہم میں طاقت کی کوئی کمی، ہمیں پیسے کی کوئی کمی، یا ہم میں مثال کے طور پر نفری کی کوئی کمی، یہ ہمارے پاس نمبر بہت ہے، الحمدللہ خدا کی دی ہوئی طاقت بھی ہے، خدا کا دیا ہوا پیسہ بھی ہے۔ لیکن جس چیز کی شاید ہمیں کمی لگے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے دل ایک ساتھ نہیں، شاید یہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی۔ تو اگر ہم اس کے اوپر محنت کر لیں، اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کے اوپر محنت کر لوں کہ میرے اندر دل کی سچائی، پاکیزگی اتنی ہو کہ ان مصیبتوں سے میں نکل رہا ہوں، تو شاید میں اور آپ امام کی تشریف آوری میں ایک مثبت قدم انجام دے سکیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی اب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں دعاؤں کو مانگنے کے لیے بہت اچھا جو ایک راستہ تجویز کیا ہے وہ توسل کرنا ہے، کہ بھئی اس نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے دعا میں پوری کروں گا۔ اسی خدا نے ہم سے یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک شفاعت کے ساتھ طلب کرو، کوئی خدا کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، اور خدا متعال نے فرمایا کہ تم اپنے لیے کچھ وسیلوں کو تیار کر لو۔ اور جیسا کہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے کوئی جانے لگا اور اس نے سید الشہداء کو اپنے ساتھ لے لیا، اور وہ سید الشہداء کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے آیا، اور اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ۔ تو گویا رسول بےتاب ہو گئے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا واسطہ دیا، تم نے بہت بڑا واسطہ دیا، اب تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، تو نے مجھے بہت بڑا واسطہ دیا۔ اور عزیزو یہ معاملہ ایسا ہی تھا کہ جب بھی کوئی کسی کے سامنے پہنچنے لگتا ہے تو وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی تمام تر حقارت اور کوتاہی کا جبران کسی ایک واسطے کے ذریعے سے کرے۔ پروردگار عالم نے روئے زمین کے اوپر جو کچھ اپنی حجت اور رہبری کے عنوان سے بھیجا، اس میں ایک عجیب مقام اس عظیم الشان ہستی کا ہے جس کے نام پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ایک عجیب مقام رکھتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس خاندان کا تعارف بھی خدا نے کروایا اپنے فرشتوں کے درمیان، تو وہ بی بی کی ذات کو محور بنا کے ہم فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا،
بیوی کی ذات ایک عجیب محوریت رکھتی ہے، اور بہت سکون سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے اوپر تمام معصومین نے گریہ کیا ہے۔ ان کی ذات وہ ہستی ہے جس پہ سب نے گریہ کیا ہے۔ اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے پاس کوئی مانگنے آتا تھا اور کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا تھا کہ رسول نہ دے پائے کوئی چیز اور کچھ بھی کرے نہ دے پائے، تو اس کو بی بی سیدہ کے دروازے پر بھیجتے تھے۔ عزیزو، یہ کیا خدا کا لطف کم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سیدہ کے نام پہ جمع کر دیا؟ کتنا خدا نے متعلق لطف کہ ان کے نام گرامی کے صدقے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے غم اور ان کے مصائب کو بیان کرنا وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان کے مصائب کو کوئی کیسے بیان کرے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی ذات وہ ذات ہے کہ جب انسان ان کے فضائل کو بھی بیان کرنے لگتا ہے تو دل میں ایک آس اٹھتی ہے، اور جب ان کے مصائب کا تذکرہ ہو تو عزیزو ہمارے سامنے جو مشکل آتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا تقدس موجود ہے کہ دل گوارا نہیں کر پاتا کہ بعض مصائب کو بیان کیا جائے، لیکن ایک حقیقت ہے، اس کو بیان ہونا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں جو بی بی کی شہادت سے منسوب ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا امیر المومنین مسجد نبوی سے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے زمین پر بیٹھتے گئے۔ شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار جب بیوی کے جنازے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو بار بار زمین پر بیٹھے، اور ایک موقع آیا کہ جب جنازے کو تیار کرنے لگے، ایسا ہمیں نہیں معلوم بی بی کے مصائب کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم بی بی کی تکالیف کیا ہیں، بی بی نے جو غم جھیلے وہ غم کیا ہیں، کچھ تقدس کی وجہ، کچھ ہمارے نہ جاننے کی وجہ، لیکن اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی مصائب کو انسان بیان کرے تو ہمیں ایک موقع نظر آتا ہے جب بی بی اس عالم میں فضا سے خطاب کرتی ہیں کہ فضا مجھے تھام۔ کہ جب گھر کا وہ دروازہ گرتا ہے اور بیوی دروازے اور دیوار کے درمیان موجود اقدس، نہیں معلوم یہ تکالیف کیا تکالیف تھی، نہیں معلوم یہ اذیتیں کس قسم کی اذیتیں تھیں۔ ظاہر جو روحانی اذیت تھی، جو نفسیاتی طور پر پریشان کیا گیا، وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو جسمانی طور پر تھا۔ لیکن آج جو ہمارے پاس عجیب روایات موجود ہیں، دو روایات میں فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ایک وہ روایت تھی جو آیت اللہ بہاؤالدینی نے ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر پڑھی۔ میں جب بھی یہ روایت عرض کرنے لگتا ہوں تو اس کو ضرور تذکرہ کرتا ہوں تاکہ ریفرنس کے طور پر رہے، اور میں نے خود ان سے جا کر پوچھا کہ آیا میں یہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ بہت عجیب روایت ہے عزیزو، میں نے خود اس وقت پہلی دفعہ سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ لعین گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بیوی کے رخسار پر تماچا مارا، حقیقت بہت سخت ہے کہ انسان کس طرح اس لمحے کو بیان کرے۔ رسول خدا کی وہ بیٹی جس کے آنے پر رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے دروازے پر جبرائیل بھی رک جایا کرتے تھے، کوئی کیسے اس کے گھر میں گھسا، کیسے کسی نے جسارت کی ہے۔ اور آغا بہاؤالدین نے عجیب روایت پڑھی، فرمایا ایک طرف سے اس نے رخسار پہ تماچا مارا، دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا۔ نہیں معلوم یہ کس قسم کا امتحان تھا۔ ایسا دوسری روایت بڑی عجیب روایت ہے، اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ وقت کے امام کے سامنے یہ روایت کس انداز میں پڑھی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چاہنے والے کے لیے ام الائمہ کے مصائب کو سننا آسان ہوگا،
ذرا تصور کیجیے گا کہ ان کے فرزند کے لیے کتنا سخت ہوگا. ایسا عجیب لمحہ ہے ہمارے پاس. استاد فاقری نے روایت فرماتے ہیں اور اس کو بھی سننے والے موجود, ان سے تصدیق کی گئی, انہوں نے تصدیق کی. فرمایا جب بی بی کے اوپر ضرب لگی اور بی بی اس سخت وقت میں آئی تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا یا مہدی ادرکنی. یا مہدی ادرکنی. یہ جملہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہوگا. بی بی کی وسعت مقدس سے ابھی امام اول کا دور ہے لیکن بی بی نے پکارا آخری امام کو ہے, اور اس کی وجہ صرف یہی لگتی ہے کہ بی بی جانتی ہیں کہ یہ وہ فرزند ہیں جو تشریف لائیں گے اور ان تمام ظلم کا جواب لے لیں گے اور ان تمام سختیوں کا جواب لیں گے جو بی بی کے وجود کے اوپر کیے گئے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کیے گئے. تو لہذا انہوں نے فرمایا یا مہدی ادرکنی. اور میں صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ ان کے فرزند پردہ غیب میں جب اپنی ماں کی وہ آواز سنتے ہوں گے بار بار یا مہدی ادرکنی. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تمام صلي يا حسين 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 يا حسين